دیکھیں جی بات چیت تو آپ فلیکسبلٹی اس پہ شو کر سکتے ہیں جہاں تک ڈیموکریسی میں بات چیت ہے پیپلز پارٹی کبھی پیچھے نہیں ہٹی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی 300 ارب ڈالر کی ٹیکس ایگزمپشن جو دی ہوئی ہے، ٹیکس سے چھوٹ جن اداروں کو دی ہوئی ہے، کیا وہ بھی صوبوں سے لینے انہوں نے؟ کیا جو ایجوکیشن کا جو حال ہے اس وقت پورے پاکستان میں، اسلام آباد میں ٹھیک ہو گیا ہے؟ یقیناً اس میں سمجھتا ہوں صوبوں نے بھی تو آپ صرف اس پہ بات کریں گے، این ایف سی پہ بات نہیں کریں؟ میں کہتا ہوں جی این ایف سی پہ ہر ایشوز پہ ہم بات کے لیے تیار ہیں. یہ ایسا کوئی ایشو نہیں جس کے اوپر ہم کہیں کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن شیئر کم کرنے کے اوپر تیار ہوں گے آپ؟ لیکن میرے خیال میں اگر لاجک ان کا لاجک ہی نہیں ہے نا، یہ خود تو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس ایگزمپشن دیے جا رہی ہے، آڈٹ نہیں کروا رہا ہے، 10 محکموں سے شروع ہو کے 25 محکموں تک پہنچ گئے جن کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ صورتحال آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں جی صوبوں سے اختیارات لیں، صوبوں سے پیسے لیں. میرے خیال میں یہ بیٹھ کے اب جو ترمیم کھیلنا بند کرے. دیکھیں عوام میں بھی بات پہلے ذکر ہوا اکانومی کا، اب گندم کے بعد اب اگلا کرائسس جو چینی کا آیا ہوا ہے اس وقت. جی اس وقت گنے کا سیزن نہیں شروع ہو رہا، گنے کا کاشتکار رو رہا ہے. جو قیمت آپ گنے کے کاشتکار کو دے رہے ہیں وہ چینی اس وقت تھی 56 روپے یا 100 روپے. آج چینی کی قیمت ہے 200 روپے کلو تک، اور آپ اس کو دے رہے ہیں قیمت. آپ کی جب ڈرائنگ رومز میں میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مدعا اس سے بڑا اٹھاتے ہیں منافع کون ہوتا ہے جو ڈرائنگ روم کے اندر بات ہی نہ کرے اور ٹی وی پہ آ کے بھاشن دیتا رہے؟ پارٹی سر ہر میں بات تو آپ نہیں کی اس میں مانی بلیو جاتی کرتا. ہے. نہیں بالکل بات کرتے ہیں. میں تو پرائم منسٹر کے سامنے بھی کی ہے، اپنی قیادت کے سامنے بھی کی ہے کہ کسان بیک بون اس ملک کی کسان ہے، زراعت ہے. صرف مربے دینے سے، زمینیں دینے سے، چولستان میں تھال میں یہ کسان نہیں ہوتا. اب جو اس کسان کے پاس پہلے پانی نہیں ہے، 40% شارٹیج ہے واٹر کی پنجاب میں صرف، اور جو زمینیں پہلے بنجر ہوئی پڑی ہیں، آپ پتہ نہیں کس کے لیے کام کا ہو رہا ہے. اصل ایشوز ہے جس کی بھی ہے یار، کسان کو تو ذبح کر رہے ہیں نا. اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں جس کی بھی ہے، آپ کی ہے، میری ہے، جس کی بھی ہے. 200 ارب روپے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر ڈکلیئر ہوا کہ اس ریسنٹ پرائس ہائیک میں شوگر مل کے مالکان نے 200 ارب روپے بنا لیے. ذرا بھائی جان یہ بھی بتا دیں کہ یہ شوگر ملوں کے آپ کی جماعت میں کہتا ہوں ہماری جماعت کی بھی ہے. میں بتا رہا ہوں ہماری جماعت اگر نہیں شروع ہو رہا تو پھر ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ کراشنگ سیزن نہیں شروع ہو رہا، جا کے اپنے جماعت کے قائدین کو اپنے جماعت کے میں کہہ رہا ہوں جس کی بھی ہے، پیو پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، جس کی بھی ہے، کسان کا گلا نہ گھونٹے. ٹھیک، کسان کو پیسے دینے چاہیے، کسان کے خرید ضرور ہونے چاہیے. بغاوت بلند کریں پارٹی کے اندر. پھر میں وہی بات کروں گی کہ آپ کی جماعت کے پاس ایک پورا نمبر ہے، ایک بڑا نمبر ہے. ہم نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں 17 سیٹوں والے ہیں. یہ جب 17 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس یا نون کے پاس کم تھی تو ہمیں ایک بھرپور اپوزیشن ہاؤس کے اندر دیکھتے تھے. تو میں پی ٹی آئی کے پاس کیا کلیئرٹی ہے؟ کیا وہ 28ویں ترمیم کے اوپر 27ویں میں آپ ایبسنٹ کیا آپ نے، اس کے اوپر آپ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اسٹریٹجی کیا آپ کی جو نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ دیکھیں آسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف یہ حکومت کی پرائورٹی کو دیکھ رہا ہوں. ان کی پرائورٹی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں ملک دہشت گردی کا شکار ہے. اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہو گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ کس چیزوں کے پیچھے پڑے آپ اس کو اندازہ کریں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں ملک کے بڑے فکر ہے. آپ کو کیا فکر ہے ملک کی؟ بہت سے میرے بھائی مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے دعوے ہو رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے ہماری جو ہے نا فارن پالیسی وہاں کامیاب جا رہی ہے، یہاں کامیاب جا رہی ہے، اور اتنے انویسٹرز کے ساتھ ہمارے یہ رابطے ہوئے. کون سے یار، 1 روپے کے انویسٹمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی ہے. پاکستان کھنگال ہوتا جا رہا ہے، سارے لوگ باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمیں فکر نہیں ہے اس چیز کی. ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم لاؤ، اس کو استثناء دو، اس کو استثناء دو. اس ملک کا ہوگا کیا اسما؟ یہ باتیں چھوڑیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا. اب اس وقت جو ہے نا جو قرضے لیے گئے ہیں اس حکومت کے اندر، میرے خیال سے کوئی 38,000 یا 40,000 ارب کے قریب قرضہ لیا گیا ہے. یہ قرضہ لینے کے بعد بھی آپ لوگوں کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہے. تو یہ دیکھیں عوام اس وقت بہت سلجھ رہی ہے. بیچارے غریب لوگ مر رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے. ہمیں دیکھیں فرسٹ پرائورٹی ہمیں دہشت گردی کی طرف دینا چاہیے تھا. پورے صوبے کو آپ نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. ایک سی ایم کو ملاقات کرنے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے صوبے کے پیسے بند کیے ہوئے، آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. 3,000 ارب تک پہنچ گئے سی ایم صاحب نے کہا. NHP کے نیشنل نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے
फिर आपने वादा किया कि जी हम सूबों को सारे सूबे मिलके लेकिन एनएफसी के ऊपर आपका जो माजी का स्टांस था जब आप हुकूमत में थे तो वो मुख्तलिफ था, जो इस वक्त हुकूमत का स्टांस है, जो मौजूदा हुकूमत का स्टांस है, यही पीटीआई का स्टांस हमने उस वक्त भी देखें, मुझे याद है इमरान खान साहब वजीर आजम थे और चंद साहब थे हमारे साथ। ये एक बात है चंद साहब में कि उस वक्त भी ये बात खुलकर करते थे। ठीक है, इनकी बात मानी जाए न मानी जाए, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल इसका एतराफ करता हूँ कि जब भी हम मीटिंग में बैठते थे तो चंद साहब बिल्कुल खुलकर बात करते थे, और आज भी ये करते हैं टीवी पे। लेकिन इनके लीडर नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। ठीक बात। लेकिन मैं ये अर्ज करूँ कि देखें, मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चल सकता। अगर हम अपनी मर्जी से चलाएंगे कि जी डंडे के जोर पे चलाएंगे तो डंडे के जोर पे नहीं चले। जब तक आप सूबों को हाथ नहीं देंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी खत्म करना है, तो देखिए सूबा फ्रंट लाइन सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशतगर्दी वहाँ हो रही है। लेकिन वो आपके वज़ीर आला की प्रायोरिटी क्या अमन है? किसी को नहीं पता कि 1% क्यों दिया जा रहा है। शौकत साहब, आपके वज़ीर आला की प्रायोरिटी क्या है सर? इसका हिसाब दो सर। सवाल ये कि आपके वजीर आला की क्या प्रायोरिटी है? वो क्या सिक्योरिटी की मीटिंग में वो नहीं आते, वो किसी से मिलते नहीं, वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते? देखिए डायलॉग के किसके साथ कर रहे हैं जब वो हमारा हक ही नहीं दे रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमारे सीएम को कहते हैं कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार है, ये उसको अपने लीडर से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी नहीं है ना। अगर दहशतगर्दी खत्म करना प्रायोरिटी होती तो सीएम के साथ बैठ के मामला हल करते। अब तो एपीसी भी हो गई है ना आसमा, सारी पार्टियां इनकी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी ने मिलकर एक एलामिया दिया है कि जी सूबाई हुकूमत के साथ बैठकर मामला तय किए जाए। चलो सूबाई हुकूमत छोड़े, जो आपकी असेंबली की कमेटी बनी है सिक्योरिटी, उसके साथ मिलकर बात करें। अच्छा, बिल्कुल। मैं एक साथ छोटी सी ब्रेक ले लूं, बिल्कुल शौकत साहब ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद ये जरूर पूछूंगी कि क्या